خلق اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا اپنے دین کے لیے چنا، اور اپنے بندوں سے ہی اس نے اپنے دین کا کام لیا۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بندگی کے لیے انتخاب کیا، اور ان کو منتخب کرنے کے بعد پوری دنیا میں ان کے تذکرے، ان کی باتیں اور ان کے ارشادات خالق کائنات نے زندہ و جاوید رکھے۔ در حقیقت ہمارے اسلاف آدم علیہ السلام سے لے کر صحابہ کرام، محدثین عظام اور ہر دور کے علماء کرام جنہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی، دن رات محنتیں کر کے، خون پسینہ ایک کر کے قرآن اور حدیث کے علم کو ترویج اور اشاعت کے میدان میں آگے بڑھایا، یقیناً یہ اللہ کے منتخب کردہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے دین کے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اللہ اس سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں تو بلا وجہ نہیں لیتے، اور یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا انتخاب کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کسی سے اپنے دین کا کام لیتا ہے تو اس کے مال و دولت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے لیتا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کے ہاں ایک معیار ہے، اگر آپ اس معیار پر پورا اترتے ہیں تو آپ سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے۔ اور وہ معیار کیا ہے؟ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ملتی ہے جس میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، گویا یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے، جو میرے کسی دوست سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، تو میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اے اللہ تیرا دوست کون ہے؟ پتہ لگے کہ تیرا دوست کون ہے تاکہ ہم بھی تیرے دوست بنے، ہمیں تیرا ساتھ ملے، تیری رحمت ہمارے اوپر نازل ہو، ہمیں معلوم تو پڑے کہ تیرا دوست ہے کون، تیرے دوست میں کون سی صفات ہوتی ہیں جس کے متعلق تو یہ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے ولی سے، میرے دوست سے جس کسی نے دشمنی رکھی، بغض رکھا، عداوت رکھی، میں اس بندے کے خلاف ساتوں آسمانوں کا رب اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اے اللہ وہ کون سا بندہ ہے اتنا نصیبے والا کہ وہ تیرا دوست ہے اور تو اس کی حمایت میں ہر کسی سے لڑ رہا ہے، تو اس کی حمایت میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ معلوم تو ہو کہ وہ کون سی ایسی صفات ہیں جن کے بعد ایک انسان سے بندہ، اور بندے کے بعد وہ تیرا دوست بنتا ہے۔ وہ ایسا خوش نصیب انسان اللہ رب العالمین خبر دیتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کل قیامت کے دن نہ تو ان کے دلوں میں کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے اللہ یہ تو ہے تیری نعمتیں، اے اللہ ان کی صفات کیا ہوں گی؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ہونے پر ایمان لاتے ہیں، وہ اپنے رب کی موجودگی پر ایمان لاتے ہیں، عقلی طور پہ بھی یہ ماننا کہ اللہ موجود ہے، میں پیدا کیا گیا، مجھ سے پہلے بے شمار انسان دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، ہر ایک کے بولنے میں فرق ہے، ہر ایک کے رنگ میں فرق ہے، ہر ایک کے انداز میں فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اندر اتنے اختلاف رکھ دیے اور ہر ایک کی ایک نسل چلائی ہے، یہ تیرے رب کے ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے کہ ایک اعرابی سے پوچھا گیا
کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہنے لگا اونٹ کی مینگنی سے مجھے اللہ کی پہچان حاصل ہو گئی۔ کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا دیکھو کہ اگر مینگنی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اونٹ بھی موجود ہے، اونٹ موجود ہے تو اس کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں، اور اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے، اور جس زمین کے اوپر وہ چل رہا ہے اس زمین کا خالق و مالک بھی کوئی ہے۔ جب ایک اونٹ کے ہونے کا ثبوت ملتا ہے تو پھر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ان کا بھی کوئی رب موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہا شہتوت کے پتے سے۔ پوچھا وہ کس طرح؟ کہا اس طرح کہ وہی شہتوت کا پتا اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم بنے، اگر ہرن وہ شہتوت کا پتا کھائے تو اس سے کستوری نکلے، اگر بکری کھائے تو اس سے مینگنی نکلے، گائے کھائے تو وہ گوبر کرے، اور اسی طریقے سے بکری کا دودھ الگ ذائقہ لیے ہوئے، گائے کا دودھ الگ انداز کے اندر نکلے۔ یہ رب کے ہونے کی دلیل موجود ہے۔ اس لیے کوئی بھی بندہ اس دنیا کے اندر اگر اپنے عقل اور شعور سے کام لے تو اسے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا میرا بہت اہم امر ہے۔ میں اللہ پر ایمان لاؤں گا تو اللہ رب العالمین کی دوستی کی طرف میں قدم بڑھاؤں گا، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے دوسری بات فرمائی جاتی ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یہ جو میرے ولی ہیں ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری بہت زیادہ ہے، یہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ خیر کے طالب ہیں، یہ شر سے رکنے والے ہیں، یہ برائی کے دشمن ہیں، یہ نیکی کے علم بردار ہیں، یہ ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی زبان پر ہمیشہ کلمہ شکر ہوتا ہے، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں، یہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہیں میرے دوست جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میں اپنے ہر اس بندے سے دوستی رکھتا ہوں جو ایمان والا ہے، جو تقوی والا ہے، اور جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی۔ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔ اگر کسی نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی لگائی تو وہ میرے دوست کو تو بعد میں نقصان پہنچائے گا، لڑے گا اس سے بعد میں رب سب سے پہلے اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العالمین مزید بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ بھی کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ میرا بندہ جب میری طرف بڑھتا ہے، کوئی بھی بندہ اللہ کے قرب کی طرف جاتا ہے، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو، کتنا قریب ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے اس عمل کو انتہائی پسند کرتا ہوں، مجھے اپنے بندے کی وہ حرکتیں، اس کے وہ انداز، اس کا وہ جھکنا، اس کا وہ بولنا بہت اچھا لگتا ہے اس معاملے میں جو میں نے چیزیں اس کے اوپر فرض کر رکھی ہیں۔ اور اللہ نے ہم پر فرض کیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی فرض کردہ چیزوں میں کون کون سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ روزہ، یہ حج، یہ عمرہ، اور پھر اسی طریقے سے سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان والے معاملے کرنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اور پھر اسی طرح سے فحاشی اور عریانی سے بچنا۔ کوئی بھی بندہ اللہ کی فرض کردہ چیزوں کی طرف بڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہونا شروع کر دیتا ہے، وہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں حتی احببتہ، ایک وقت آتا ہے کہ وہ فرض ادا کرتا رہتا ہے، وہ فرائض پر کار بند رہتا ہے، یہاں تک کہ میں رب اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کا شوق بڑھتا ہے کہ وہ کسی طریقے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اور قریب ہو جائے، وہ اللہ کی محبت کو حاصل کرے، وہ اللہ رب العزت سے باتیں کرتا رہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نوافل ادا کرتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ بار بار مسجد کے اندر آنا، بار بار قرآن کی تلاوت کرنا، بار بار گناہوں سے بچنا، وہ ایک ایک عمل میں دیکھتا ہے کہ میرے رب نے میری کیا رہنمائی کی ہے،
وہ نفلی کام شروع کر دیتا ہے۔ فرائض پر تو اللہ محبت کرتے ہی ہیں، فرائض سے تو اللہ بندے کو اپنا دوست بنا ہی لیتے ہیں، لیکن میرا بھائی نوافل کا فائدہ کیا ہوتا ہے، زائد چیزوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے، زیادہ نیکیاں کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ نوافل ادا کر کے میرے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے اور میرے قریب آتا رہتا ہے، حَتَّى أُحِبُّهُ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يُسْمَعُ بِهِ، یہاں پر توجہ کے ساتھ اب ذرا بیٹھیے گا، کیونکہ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر موجود تو ہے، لیکن کئی لوگوں نے اس حدیث کی بنا پر عقیدہ توحید کے اندر نقب لگانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اتنی محبت کرتا ہوں کہ پھر ایک وقت آتا ہے میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے اور حدیث کا ترجمہ بنتا بھی یہی ہے۔ ہمارے کئی ایک لوگ، ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مذہبی گروہ، ان کے ہاں عقیدہ ہے عقیدہ وحدت الوجود، عقیدہ وحدت الوجود۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ اس عقیدے میں یہ ہے کہ دیکھو جی، ایک انسان، وہ انسان ہے، لیکن جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو نیچے کر لیتا ہے، ہمہ وقت اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اس بندے کے اندر آ جاتا ہے، اللہ اس بندے کے اندر آتا ہے تو پھر وہ بندہ بھی اللہ ہی بن جاتا ہے۔ ان لوگوں نے عابد اور معبود کا فرق ختم کر دیا، ان لوگوں نے اللہ اور بندے کے فرق کو ختم کر کے یہ کہا کہ ہر چیز میں اللہ موجود ہے۔ یہ ہے عقیدہ وحدت الوجود کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، اللہ بندوں کے جسموں کے اندر ہے۔ اسی لیے تو وہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو جی، صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ اللہ بندے کا کان بن جاتا ہے، اللہ بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، تو گویا اللہ ہی بندے کے اندر آ جاتا ہے۔ اور حدیث میں بھی واضح طور پہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں ایسا کر دیتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو میرا بھائی، اول جو چیز یہاں سے ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہمیں پیچھے مڑ کر اپنی 40-50 سالہ زندگی کی طرف غور کرنا چاہیے کہ کیا میں اس حدیث کو سمجھ پایا ہوں اتنی دیر میں؟ اتنی زندگی اللہ نے مجھے عطا کی تھی، اگر کوئی بندہ میرے سامنے یہ حدیث پڑھے اور مجھے اس بات پر قائل کر لے کہ دیکھو بھائی اللہ بندے کے اندر آ جاتا ہے، میں اس کا رد کیسے کروں گا؟ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ توحید کے بہت خلاف بات ہے، اور عقیدہ توحید میں یہ بات سند کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ ہرگز یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارے جیسا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، اللہ کے لیے مثالیں بیان بھی نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو مثالیں ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انسان اللہ کی مثال کیوں بیان کرے؟ انسان کیوں کہے بھی میں بھی سنتا ہوں تو اللہ بھی سنتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں اللہ بھی دیکھتا ہے؟ اور اللہ کے بندے، تیرے دیکھنے میں اور رب کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے، تیرے سننے میں اور رب کے سننے میں بڑا فرق ہے۔ لیکن یہ حدیث میرا بھائی آپ کو کوئی سنائے اور آپ اس کو جو ہے اس کا کوئی جواب نہ دے سکیں یا آپ کو وہ قائل کر لیں، میرا بھائی آپ کیا کریں گے؟ اتنی لمبی عمر گزر گئی، ایک مرتبہ سوچنا تو چاہیے۔ جس مولوی کو ہم تانے دیتے ہیں، جن مدارس کے پڑھنے والوں کو ہم دہشت گرد سمجھتے ہیں، میرے خیال سے کم از کم ہمیں اپنے اوپر ایک مرتبہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اگر کوئی میرے اس عقیدے کے اوپر آ کر میرے عقیدہ توحید کو ڈگمگا دے، مجھے پریشان کر دے، مجھے شک میں مبتلا کر دے، تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف حدیث ہے، دونوں آپس میں مجھے مخالف نظر آ رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ قرآن کہتا ہے اللہ کی مثال کوئی نہیں، اللہ کے جیسا ہو کوئی نہیں سکتا۔ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ بندے کا کان بھی بن رہا ہے، اللہ بندے کی آنکھ بھی بن رہا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہوا؟
شک میں بندہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ تو اس شک سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دنیا کے ہر چیز کو ہم جانتے ہیں لیکن دین کو نہیں جانتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ مصیبتیں آتی ہیں، بے برکتیاں ہیں. تو میرا بھائی ہمیں اپنا قصور مان لینا چاہیے. جو مان لیتے ہیں اللہ ان کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ کرتا ہے. جو جھک جاتے ہیں اللہ ان کو بھی نواز دیتا ہے. اس لیے اول بات تو یہاں پر ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے کہ اللہ جو ہوا سو ہوا، اب ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اب ہم اس طرف آنے کی کوشش کریں گے. اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اس کے لیے مطالعہ کیجئے، کتب ساتھ رکھیے، ان کا مطالعہ کرتے رہیں. روز رات کو 10 منٹ کے لیے کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب پڑھیے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. خیر اس کو سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی کو بیان کیا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب یہ چیزیں کرتا ہے، جب میرے زیادہ قریب ہوتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، تو میں اس کے ایسے قریب ہو جاتا ہوں کہ میں گویا اس کا کان بن گیا، گویا اس کی آنکھ بن گیا. تو ان کے معنی کیا ہیں؟ اول بات تو یہ میرا بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر یہ جو بات کہی ہے، یہاں دو بندوں کی بات کی جا رہی ہے، دو ہستیوں کی بات کی جا رہی ہے. ایک بندہ اور دوسرا اس کا رب. ایسے ہی ہے، اللہ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے. تو عابد کون ہوا؟ بندہ. اور معبود کون ہوا؟ اللہ. تو دو ہستیاں ہوئی نا، دو الگ الگ چیزیں ہوئی. دو الگ الگ چیزوں کو ایک کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر، جو کہ عام طور پہ عقیدہ وحدت الوجود میں ذکر کیا جاتا ہے. دو چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ اور اللہ ہر چیز کے اندر. یہ عقیدہ ہے، عقیدہ وحدت الوجود. اب ان دونوں چیزوں کو جب اکٹھا کیا گیا ہے تو ہم اس کا رد کرنے والے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں. مراد اس سے کیا ہے کہ گویا کہ میں اس کی اتنی مدد کرتا ہوں کہ وہ اپنے کان سے صرف وہ چیز سنتا ہے جس سے میں راضی ہوتا ہوں. وہ اپنے کان سے کوئی ایسی لغو بات نہیں سنتا جس سے میں ناراض ہوتا ہوں. میں اس کی آنکھ بنتا ہوں سے مراد ہے کہ میں اس کی آنکھ کی مدد کرتا ہوں. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے غلط چیزیں نہیں دیکھتا. یہ ویسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کنکریاں پھینکی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کا ہاتھ ہے؟ وہ ہاتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا، لیکن وہ جب کنکریاں پھینکی گئی تو اللہ نے مدد اس کے ذریعے ایسی کی گویا کہ وہ اللہ کی طرف منسوب کر دی گئی کہ دیکھنے میں وہ کنکریاں ہیں لیکن پورے ہزار کے لشکر کے اوپر ان کو ڈالنا، ان کی آنکھوں میں ڈالنا، ان کے نتنوں میں گھسیڑنا، یہ اللہ کا کام تھا. ایسے ہی بندے کا ہاتھ بن جانا. اللہ رب العالمین بندے کے ہاتھ کو توفیق دیتے ہیں کہ بندہ ہاتھ سے غلط کاری نہ کرے. پھر میں نے ذکر کیا کہ دو چیزوں کو اس حدیث میں جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دو کو ایک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میرا بھائی آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہاں تک بات کرنے کے بعد اللہ اگلی بات کرتے ہیں اور اس میں ان لوگوں کا رد ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. میرا بندہ مجھ سے اگر پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. بات پھر دو چیزوں کی آ گئی ہے یا نہیں آ گئی؟ بندہ اللہ سے پناہ طلب کرے، اللہ اس کو پناہ دے. تو یہ دو ہی ہستیاں ہیں. بندہ مانگ رہا ہے، بندہ سائل ہے، اللہ مجیب ہے. بندہ مانگنے والا، اللہ جواب دینے والا. بندہ سوال کرنے والا، اللہ اس کا جواب دینے والا. بندہ مانگنے والا، اللہ عطا کرنے والا. بندہ اگر پناہ مانگے اللہ اس کو پناہ عطا کرے گا. کیسے ممکن ہے کہ ایک خود ہی اللہ بنے، پھر خود ہی اپنے آپ سے پناہ مانگے، پھر خود ہی اپنے آپ کو پناہ دے؟ یہ عقیدہ انتہائی کبھی اور گندا عقیدہ ہے. اور یہی عقیدہ مرزا قادیانی نے لوگوں کے اندر فروغ دینے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ نعوذ باللہ، میں پہلے بنا، پھر مجھے بیوی بنایا گیا، پھر اللہ نے میرے ساتھ انٹرکورس کیا، پھر میں اللہ بن کر لوگوں کے درمیان آ گیا. اگر نہیں یقین آتا اس کی کتاب ہے کشتی نوح، اس کا مطالعہ کیجیے. اگر آپ کو نہیں یقین آتا اس کی کتنی کتابیں ہیں، سینکڑوں کی کتاب میں تقریباً ہر کتاب کے اندر اس نے اپنا یہ عقیدہ لکھا ہے. اور ہمارے اچھے بھلے مسلمان، پاکستان کی ایک بہت عظیم جماعت ہے جن کا یہ عقیدہ ہے.
جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے اندر آ جاتا ہے۔ سلف کے فہم سے ان کو غلطی ہوئی۔ سلف صالحین نے اس حدیث کا جو فہم بیان کیا، جو حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے، وہی بات ہم لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ مجھ سے پناہ طلب کرے، میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں، وہ مجھ سے کچھ مانگے، میں اس کی مانگ پر اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندے کو اللہ بنا دیا جائے، وہ لوگوں کی طرح کھاتا پیتا بھی ہو، لوگوں کی طرح اس کی اولاد بھی ہو، جبکہ مالک فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کی بیویاں بھی ہیں، پھر رب کی بیویاں بھی ثابت کرو گے، اگر اس کی کوئی خاندان ہے تو اس رب کا خاندان بھی بناؤ گے، کس کے اندر رب کو لے کر جا رہے ہو؟ اسی لیے علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے، جو اس طرح کے عقیدے رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جو اللہ کے لیے مثال بیان کرے، جو اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ کا ہاتھ اس طرح کا ہاتھ ہے، میرا بھائی ہم نے اللہ کا ہاتھ دیکھا ہے جو ہم کہہ دیں کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی آنکھیں موجود ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کی آنکھیں موجود ہیں، لیکن کیسی ہیں ہمیں کسی نے نہیں دکھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائیں۔ تو قرآن کی وہ پہلی آیات الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جب ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں لیکن اللہ کی کتنی قدرتیں، نعمتیں، نشانیاں ہم دیکھتے ہیں، ہم نے اللہ کے ہونے پہ یقین کر لیا، اب ہم یہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے اللہ کی آنکھ ایسی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ پوچھنا شروع کر دے کیسے نزول فرماتے ہیں؟ بھائی تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اللہ جیسے مرضی نزول فرماتے ہو، وہ ویسے ہی نزول فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ہمیں اس طرح کے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے، اللہ بندے کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر وہ وہی لوگ ہوتے ہیں بدبخت لوگ جو آپ کو درباروں پہ نظر آتے ہیں ملنگ بن کر بیٹھے ہوئے، لمبے لمبے بال رکھے ہیں، حق ہوں کی صدائیں، نہ نماز کا کوئی فکر، نہ پاکیزگی کا کوئی خیال، اور کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ نے حلول کر لیا ہے۔ یہ کیسے انداز ہیں؟ اللہ رب العالمین در حقیقت بندے سے محبت اس وقت فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ رب العالمین کے ہر حکم پر سر جھکانا شروع کر دے، پھر اللہ بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ